الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نماز کے واجبات۔ واجبات وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور نماز کے واجبات یعنی جو نماز کے اندر ہوتے ہیں جن کا کرنا بیحد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے نماز کے واجبات میں سے کوئی آدمی جان بوجھ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے تو نماز درست نہیں ہوتی، اور ہاں البتہ اگر بھولے سے نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے اور اخیر میں وہ آدمی سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں نماز کے واجبات جو ہے ان کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے یاد ہوں گے اور نماز کے اندر وہ چھوٹ جاتے ہیں تبھی ہمارے علم میں ہوگا کہ اب سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا۔ اب وہ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کے واجبات 14 ہیں۔ ان 14 نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی ایک بھی نماز کے اندر ایک بھی واجب چھوٹ جاتا ہے، یہ کئی واجب لگاتار بھولے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، نماز کے اخیر میں ایک سجدہ سہو کرنے سے تمام نماز کے واجبات کی تلافی ہو جاتی ہے۔ آپ بھولے سے ایک نماز کا واجب چھوٹ گیا، دو بھولے سے چھوٹ گئے، نماز کے اخیر میں التحیات پڑھیں، التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد واپس التحیات وغیرہ پڑھیں اور تمام چیزیں پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیر دیں، آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب نماز کے واجبات 14 ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نماز میں بھولے سے آپ سے سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے تو آپ نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ نمبر 3، فرضوں کی پہلی 2 رکعات کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت بھی ملانا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت ملانا آپ بھول گئے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو قرات کرنا ہے۔ بعد کی 2 رکعتوں میں اگر آپ قرات کرتے ہیں اور پہلی 2 رکعتوں میں آپ قرات نہیں کرتے ہیں تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات مقرر کرنا یہ ضروری تھا اور آپ نے شروع میں نہیں کی، فرضوں کی اخیر کی 2 رکعتوں میں آپ کر رہے ہیں تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو مقرر کرنے کو متعین سمجھتے ہیں، یعنی فرض نمازوں سے پہلے یہ طے کرنا کہ فلاں سورت پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، اس کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں قرات کرنا ضروری ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ اگر بھولے سے آپ 2 رکعتوں میں پہلی میں نہیں کرتے، اخیر کی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ آپ سے بھول ہو گئی، آپ نے پہلے سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سورت میں آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا۔ نمبر 5، قومہ کرنا، یعنی رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ آپ نے قومہ نہیں کیا اور آپ سیدھے رکوع کر کے سجدے میں چلے گئے تو قومہ کرنا واجب تھا، تو اب آپ نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرتے ہیں تو نماز درست ہو جاتی ہے، نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس میں بیٹھنا بھی واجب ہے، اگر چھوٹ جاتا ہے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ نمبر 7، پہلا قاعدہ کرنا۔ قاعدہ یعنی بیٹھنے کو کہتے ہیں، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھتے نہیں ہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تحیات میں نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر بھولے سے ہوا۔ نمبر 8، دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، پہلے قاعدے میں آپ کو التحیات پڑھنا بھی واجب ہے اور اخیر والے میں یعنی جب نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں تب بھی التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سے آپ بیٹھے تو ہیں قاعدے میں لیکن آپ نے التحیات نہیں پڑھی تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نمبر 9، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہونا، الگ ہونا۔ نمبر 10، ظہر اور عصر میں امام صاحب کو قرات آہستہ کرنا۔ اگر امام صاحب ظہر اور عصر میں قرات بلند آواز سے کرتے ہیں تو یہ نماز میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، امام کو مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور فجر، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی
سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر امام صاحب ان میں سے بھول جاتے ہیں، یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات آہستہ سے کر رہے ہیں، یا عیدین میں قرات آہستہ کی، یا ایسے ہی وطروں کی تیسری رکعت میں رمضان المبارک میں خاموش رہے، قرات بلند آواز سے نہیں کی، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ احناف کے یہاں رمضان مبارک میں وطروں کی نماز جماعت سے ہوتی ہے اور ان تمام میں قرات بلند آواز سے کرنا ضروری ہے۔ باقی عام دنوں میں یہ وطروں کی نماز منفرد تمام لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کی جماعت سے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ بعض لوگ رکوع کو بہت جلدی جلدی ہی کرتے ہیں، سجدے میں بہت ٹھونگ سی مارتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اطمینان سے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اطمینان سے رکوع نہیں کر رہے ہیں، اس کا کرنا واجب ہے، تو آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب۔ اگر جان بوجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر بھولے سے ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہے۔ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب۔ اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور آپ نماز مکمل کرتے ہیں تو آپ اگر سجدہ سہو کر لیتے ہیں نماز درست ہو جاتی ہے، سجدہ سہو نہیں کرتے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ عید کی نماز میں جو 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کا کہنا بھی واجب ہے، اگر چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام 14 چیزیں ہیں جن کو یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کی نماز اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دی تو آپ کی نماز بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ان 14 چیزوں کا یاد کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ یاد کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس کو شیئر بھی کریں، ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں یاد کریں۔ جب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 14 واجبات ہیں تبھی تو آپ پتہ لگا پائیں گے کہ میری نماز میں کیا مسٹیک، کیا بھول ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں تو پھر آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آج کل ہماری جو نمازیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، اگر ان میں بھی ہماری کمی کوتاہی ہے تو پھر اللہ کے عذاب میں اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کو اپنی مکمل نماز بنائیے، اس کو اچھی بنائیے، اور تمام چیزیں جو ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مرتبہ اور آپ کو ترتیب سے دہرا دیتا ہوں، آپ ان کو بغور سن کر یاد کریں۔ نماز کے واجبات 14 ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 اس کے ساتھ میں کوئی سورت ملانا۔ نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 7 پہلا قعدہ کرنا یعنی اتحیات میں بیٹھنا۔ نمبر 8 دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 10 امام کو ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ نمبر 11 امام کو مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں، فجر، عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کی وتر کی تمام رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ یہ نماز کے واجبات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔